بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت، یہ دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے لیے قابل احترام اور قابل عزت ہیں، اور ان کی محبت دین کا حصہ ہے، اور ان کی محبت دینداری کے لیے لازم ہے، اور ان سے محبت کرنے کی بنیادی وجہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمتہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں پالتا ہے، اور فرمایا فحبونی بحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت میں، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری محبت میں میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے حوالے سے بھی سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے اصحاب کے حوالے سے، فمن احبہم، تو جس شخص نے میرے اصحاب کرام سے محبت کی، فبحبی، میری محبت میں محبت کی ہے، فمن ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض کیا، فببغضی، تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض کیا۔ تو صحابہ کرام یا اہل بیت کرام سے محبت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے ہے۔ باقی رہا ان کا آپس میں تفاضل فضیلت والا کون ہے، تو اس بات پر جمہور علماء کرام، جمہور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد جو سب سے فضیلت والی ہستی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اسی پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اہل سنت کا اجماع ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات افضل ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات افضل ہیں، اور پھر اس طرح ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی، پھر اسی طرح عشرہ مبشرہ حسنین کریمین، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، یہ سب فضیلت والے ہیں۔ لیکن انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اسی بات کو کثیر محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، مفسرین نے بھی اسی بات کو لکھا ہے، اجماع اہل سنت بھی اسی پر ہے۔